دو لوگ فیصلہ فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ تلاش کرو گے تو تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ کو صرف محض جو ہے وہ سرسری نظر سے نہیں دیکھنا ہم نے، بلکہ اس کو بنظر غائب اس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اور آج اور کل کے حالات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار کس بات پر ہے، ہماری کامیابی کیسے ممکن ہے، ہمارا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ملک کے اندر جو جاری دنگا و فساد، یہ لڑائیاں جھگڑے، یہ لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے، اور یہ دہشت گردی اور یہ طاقت کا استعمال اور یہ جو ہے دو طرفہ لڑائیاں شروع ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ ختم ہو سکتی ہے؟ کامیابی کا دار و مدار جو ہمارے پاس ہے، جو اصل اصول ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ تم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اسلام کے اصولوں کو اپنا ضابطۂ حیات نہیں بناتے۔ اس کے علاوہ جو چاہے کر لو، جتنے چاہے لیڈر تبدیل کر لو، جتنی چاہے پارٹیاں تبدیل کر لو، بالکل بھی میں پالیٹکس پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اسلامک نقطہ نظر آج اور کل کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری کامیابی کیسے ممکن ہے، ہماری بھلائی کس بات میں ہے، میں یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ بھی شاید سوچیں گے کہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ ہم ادھر ادھر سے وہ پالیٹکس کی باتیں سنتے ہیں، کرتے ہیں، اور یہاں پر آتے ہیں تو آگے سے جو ہے وہ بھی علامہ صاحب نے بھی یہ ٹاپک شروع کر دیا، تو ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا، قوم کے اندر آگاہی پیدا کرنا کہ ہم شخصیات کے لیے نہیں لڑتے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ اب میں دو طرفہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر دشمن کے ساتھ آپ کی جنگ ہو رہی ہے اور آپ حالت جنگ میں، جنگ جاری ہے، دشمن کے ساتھ دو بدو ہیں، آپ دشمن کی خواتین کو قتل نہیں کر سکتے، ان پر تشدد نہیں کر سکتے، ان کو مار نہیں سکتے۔ دشمن کی خواتین کی بات ہو رہی ہے، ان پر آپ تشدد نہیں کر سکتے، اور کسی کی املاک کو تباہ نہیں کر سکتے، کسی کے گھر کو نہیں جلا سکتے، فصلوں کو تباہ نہیں کر سکتے۔ فصلیں، املاک، جانور، آپ کی باتیں ہیں، آپ کسی کے درخت کو نہیں اکھیڑ سکتے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اور وہ بھی جب آپ میدان جنگ میں ہیں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ جارحیت پر نہیں اتر رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں، ذاتیات پر نہیں اتر رہے ہیں۔ تو جہاں ذاتیات کی جنگ ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ ہوتے ہیں، وہاں پر عزتیں پامال کی جاتی ہیں، وہاں پر جھوٹ بولے جاتے ہیں، وہاں پر سوچے سمجھے طریقے سے الزام تراشی کی جاتی ہے، وہاں پر لوٹ مار کی جاتی ہے، وہاں پر موقع مناسبت سے فائدہ اٹھانے والے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جب زلزلہ آیا تھا 2008 میں کشمیر میں، تو لوگوں کی جانیں بچانے والے بھی تھے، اور لوگوں کے جو ہے جن خواتین نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، وہ کنگن سمیت ان کا ہاتھ کاٹ کے ٹوکے کے ساتھ لے جانے والے بھی تھے۔ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ سب لوگ جو بھاگ کے آئے ہیں یہ جانیں بچانے کے لیے آئے ہیں، کچھ جیبیں خالی کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔
یہ تو ہمارا رویہ ہو چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ان رویوں کی حامل قوم ہو تو کیا وہ قوم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قوم نہیں، یہ ایک افراد کا مجموعہ ضرور ہے لیکن قوم نہیں ہے. ہم پھر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو یقیناً ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم کس منہ سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم سب لوگ اس میں انوالو ہیں، ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں، یہ ہمارے کارنامے ہیں، یہ ہم لوگ جو ہے اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. تو اللہ نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا کہ حالات تمہارے نہیں بدلیں گے. آپ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. ایک موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، آپ اس کی نمبر پلیٹ تبدیل کر لیجیے، آپ اس کی باڈی تبدیل کر لیجیے، اس کا بمپر چینج کر لیں، وہ نظر آئے گی کہ نئی ہے. تو مجھے بتائیے جو 20 سال چل کے آ چکی ہے کیا وہ نئی ہو سکتی بمپر تبدیل کرنے سے؟ یا نمبر پلیٹ آپ نے تبدیل کر لی تو کیا اس کی حالت بدل جائے گی؟ نہیں، حالت بدلے گی. انسانوں کو بدلنے سے یا لیڈروں کو بدلنے سے قوموں کے حالات بھی بدلتے ہوتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھیں. اللہ نے جو اصول دیا ہے، ویسے تو یہ تجزیہ نگار، یہ بڑے بڑے مفکر دانشور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان کا لب لباب ایک ہی ہوتا ہے کہ نظام کو تبدیل کیا ہے. جب تک حالات تبدیل نہیں ہوں گے تب تک، جب تک کہ نظام تبدیل نہیں ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسپلین فرما دیا کہ تم کون سے نظام کی بات کرتے ہو. تمہارے ذہنوں میں کبھی یہ خطور نہ ہو کہ کوئی برٹش نظام آ جائے، کوئی برطانیہ کا نظام آ جائے، مدد بدر آزاد سسٹم آ جائے جس سے وہ قوم خود بھی تنگ ہے اور اس کو کہیں ترقی نہ سمجھ کے بیٹھ جانا. کہ جس کو جہاں پر جو ہے بچے کو یہ بھی نہیں پتا کہ who is my father، کہ میرا باپ کون تھا اور اس کا نام کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں مارز وجود میں. تو اس قوم کے پیچھے چل کے کہیں اس کو ترقی نہ سمجھ لینا، کہیں اس کو کامیابی نہ سمجھ لینا. ایک بات ضرور ہے کہ اس قوم نے آج چند اصول جو اپنائے ہیں، جو ہمارے اصول تھے، جو بنیادی اخلاقیات ہیں، جو رویہ ہے، اس رویہ کو ان لوگوں نے اڈاپٹ کیا. ہمارے چند ایک اصول اپنا کے کوئی مہذب قوم بن بیٹھے جو دنیا کی بدترین قوم ہے، جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں، اور کیا بات کریں گے. جو بیٹی کی، ماں کی، بہن کی تمیز جن کے پاس نہیں، اور ایک ہی پیج کو سب پر رکھتے ہیں، ایک ہی پیج پر، چاہے وہ بیٹی ہے یا بیوی، ان کے نزدیک اس چیز کی سینس نہیں. آپ اس قوم کو مہذب قوم کہتے ہیں، آپ اس معاشرے کو مہذب معاشرہ کہتے ہیں اور اس کو ترقی یافتہ قوم کہتے ہیں. تو سن لیجیے، پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کی تہذیب خود اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ آشیانہ پائیدار نہیں ہے. پائیدار آشیانہ وہ تھا جس کی بنیاد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پیچھے نہ لے کر جا. یہ آج جو آپ کے سامنے تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور نظام کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ نظام اسلامی نظام کی مثالیں نہیں دے رہے ہوتے. یہ میری بات یاد رکھیں. وہ اس نظام کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے اسٹڈی کیا ہوتا ہے، جس کے وہ جو ہے دل دادا ہے اور جس کے وہ غلام ہیں. وہ اپنے آپ کو اس نظام کی طرف لے کر جاتے ہیں، لبرلزم کی طرف آپ کو لے کر جائیں. اس لیے اقبال نے کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. کن کی؟ یہود و نصارہ کی. وہ اپنا اتحاد، اپنی جمعیت کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ملک، نسب لوٹ مار کر لی جائے، جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جائے،
پیسہ اکٹھا کر لیا جائے، دولت اکٹھی کر لی جائے، بڑے بڑے عالی شان جو ہے وہ سڑکیں بنا دی جائے، محلات بنا دیے جائیں اور جال بچھا دیے جائیں، پیرس کو جو ہے وہ حسین و جمیل دنیا کا مرکز بنا دیا جائے، اور انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ زیر زمین بڑی بڑی کانیں کھود کر جو ہے وہ گھر بنا دیے جائیں، اور جو ہے وہ ان چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ان کا سارا دار و مدار جیوگرافیکلی، ان کا سارا دار و مدار وہ کمرشل جیوگرافی پر مبنی ہے، جغرافیائی حدود پر مبنی ہے، زمینوں پر قبضہ کرنے پر، لوگوں کی جو ہے وہ وسائل کو پر قبضہ کرنے پر متعلق ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ اقبال کہتے ہیں قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اے بندے، تمہاری ساری کی ساری مسلمانوں جو جمعیت ہے وہ صرف اور صرف تمہارا مذہب ہے اور اسلام ہے۔ یہ وہ اسلام تھا جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور یہ ایک انوکھا دین ہے جو اپنے چاہنے والوں کو کبھی بھی ذیل نہیں ہونے دیتا، جو اپنے چاہنے والوں کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتا۔ اس لیے دو ٹوک الفاظ میں برملا طور پر اللہ نے واضح طور پر یہ اعلان کرنا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جب تک تم کسی غیر کی تلاش میں رہو گے اسلام کو چھوڑ کر، مسلمانوں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ نمبر پلیٹ چینج کر دیں تو جب تک اس کا مٹیریل چینج نہیں ہوگا کبھی بھی وہ گاڑی تبدیل نہیں ہوگی۔ تو لوگ چاہے ہزاروں آ جائیں، لیڈر جتنے بھی آ جائیں، جب سسٹم اندر وہی ہے تو وہی رہنا اندر، باہر سے باڈی چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ اصول و ضوابط کو تبدیل کریں۔ اسلامی جمہوریہ اگر کہا ہے تو صحیح معنوں میں اس کو اسلامی جمہوریہ بنائیں۔ یہ کون سا اسلامی جمہوریہ ہے جہاں پر طاقت کا راج چلتا ہے، جہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلتا ہے، جہاں پر طاقتور کو لائن میں نہیں لگنا پڑتا، لائن میں کھڑے ہوں گے میں اور آپ، وہ لائنوں میں لگے کھڑے ہوں گے، چاہے وہ نادرا کی لائن ہو، چاہے وہ کسی بینک کی لائن ہو، چاہے وہ کوئی اور لائن ہو، لائنوں میں ہم لوگ کھڑے ہیں۔ لیکن جہاں طاقت کا اثر چلتا ہے ان کو لائن میں لگنا توہین سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے جوبے کوبے پہنے ہوئے، بڑے بڑے عزت مآب شخصیات، بڑی بڑی معاشرے کی مہذب شخصیات، ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جناب جو ہے وہ لائن میں کھڑا ہونا کون پسند کرتا ہے؟ لائن میں کھڑا ہوا وہ انسان کہ جھلسے ہوئے چہرے پر مشقت کے آثار جس کے نمایاں، وہ محنت مزدوری کرنے والا شخص، وہ آپ کو لائن میں کھڑا ہوا نظر آئے، وہ آپ کو ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آئے۔ ڈاکٹر صاحب صرف چیک اپ کر لیجیے، صرف اتنا بتا دیجیے کہ اس کو ہوا کیا ہے، چلے دوائی ہم باہر سے لے لیں، پیسوں کی لے لیں، صرف اتنا تو بتا دیجیے ہوا کیا۔ اب تو خیر سے وہ قابلیت بھی نہیں رہی نا کہ کوئی یہ بتا دے کہ اس کو ہوا کیا، اس کے یہ ٹیسٹ کروائیں، 10 ٹیسٹ لکھ کے دے دیے جائیں، وہ ٹیسٹوں کے ذریعے پتہ چلنا ہے کہ یہ ہوا۔ وہ حکماء، وہ جو ہے طبیب، وہ ماہر، وہ چیزیں تو ختم ہیں، اب تو وہ صرف مشینری کی حد تک جو ہے محدود چیزیں رہیں۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اے لوگو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے تم دیوانہ وار بھاگتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا، وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا جس کو تم پسند کرتے ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ چیزوں سے تم نفرت کرتے ہو، تم اپنی جان پر بوجھ سمجھتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہی تو تمہارے لیے بہتر ہے، وہی تمہارے لیے اچھا ہوتا۔ اب آپ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ آج کا نظام، برطانوی نظام، مغربی نظام، اس نظام کو بھی اپنے سامنے رکھ دیجیے اور اسلام کے نظام کو بھی اپنے سامنے رکھ دیجیے۔ اسلام کے نظام کو اڈاپٹ کرنا ہے تو پھر اپنی جمع پونجی میں سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔
جو نہیں کرے گا اسلام اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اعلان جہاد کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کی کہ نہیں کی؟ اس کی کیا جرت ہے کہ کوئی پیسہ اپنے ساتھ پاس میٹ کر رکھ لے اور صرف جمع کرتا رہے اور جو ہے وہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے؟ تو یہ اسلام کا نظام ہے۔ پھر ٹائم پہ نماز ادا کرنی پڑے گی، پھر حقوق جو ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ حقوق کا کس حد تک اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اگر کسی پر الزام بھی لگا دیا جائے جھوٹا، اس پر بھی حد قذف لگائی جائے، 40 کوڑے اس کو ماری جائیں۔ گواہوں کی وجہ سے جھوٹا الزام کسی پر کیوں لگائے؟ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ الزامات کی جو بھرمار ہو رہی اور دو طرفہ الزامات کی بارش ہو رہی، یہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ یہ کون سی مسلمانی ہے اور کون سا اسلام ہے؟ یہ طاقت کا راج ہے، یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا راج چل رہا ہے۔ جس کے پاس لاٹھی ہے تو بھینس بھی اسی کے پاس ہونی ہے۔ بھائی جان، میرے پاس لاٹھی نہیں ہے تو بھینس میری کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، آپ نے دیکھا سڑک پر، اب تو اس کے بھی بڑے بڑے سین بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ صبر برداشت بالکل جو ہے وہ باہر ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ ایک شخص قصوروار ہے، اس کو پتا ہے کہ اوور سپیڈ میری تھی، غلطی بھی میری تھی، قصور بھی میرا ہے، لیکن اس کے باوجود چوٹ دوسرے کو لگی، گرا دوسرا ہے، لیکن وہ آگے بڑھ کر نکل کر اس کو 2-3 تھپڑ لگا دیتا ہے اور اس کو گالی گلوچ کر کے اس پر جلدی سے چڑھائی کر دیتا ہے، لیکن وہ شریف آدمی آگے سے معافی مانگ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھائی قصور تو تمہارا تھا، ویسے آپس کی بات ہے، قصور تو آپ کا ہی تھا۔ تو وہ سائڈ پہ ہو کر کہتا ہے ہاں قصور بے شک میرا ہی تھا، لیکن اگر میں اس پر چڑھائی نہ کرتا نا تو اس نے مجھ پر چڑھائی کر دینی، اگر میں اس کو نہ مارتا تو اس نے مجھے مار دینا تھا۔ اب یہ نظام چل رہا ہے۔ در ما دہری کیف یدار، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ ہم لوگوں نے یہ اپنا رویہ آج بنا رکھا، کاش کہ ہم ان چیزوں سے ہٹ کر ذرا اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں۔ تھوڑی سی ثابت قدمی کی ضرورت ہے، تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہے، تھوڑی سی برداشت کی ضرورت ہے، سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔ کیا میں غلط تو نہیں؟ دنیا میں سب سے آسان کام کون سا ہے؟ کسی دوسرے کے اندر غلطی نکالنا۔ ہمیں دوسروں کے اندر چھپے ہوئے کیڑے نظر آتے ہیں، لیکن افسوس کہ اپنے گریبان میں چھپے ہوئے بڑے بڑے سانپ شاید ہمیں نظر نہیں آتے۔ سب سے آسان ترین کام وہ دوسروں کی غلطی نکالنا، اور سب سے مشکل ترین کام اپنی غلطی کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، مجھ سے غلطی سرزد، وہ چاہے گھریلو زندگی ہو، وہ چاہے دفتری زندگی ہے، وہ چاہے ہماری جو ہے وہ معاشی زندگی ہے یا اقتصادی زندگی ہے، جس بھی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیجیے، کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ غلطی مجھ سے سرزد ہوئی۔ وہ کیوں نہیں مان رہا؟ اس کو پتا ہے اگر میں نے اقرار جرم کر لیا تو یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، ان لوگوں میں برداشت نہیں، لوگ تو خدا بن بیٹھتے ہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ اور دکھائی نہ دے۔ پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا، کہتے ہیں اس سے جرم سرزد ہوا تو ہوا کیوں؟ وہ اپنے سارے بھول جاتے ہیں کہ میں کیا کیا کرتا ہوں، لیکن دوسرے کے جرم کو ہم ہائی لائٹ کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کی بجائے دوسروں کی غلطیوں پر ہم توجہ دیتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں اپنی محافل کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر۔ جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کر لیں تب تک شاید ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک کسی کی چغلی نہ کر لیں تب تک ہماری باتیں جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی، ہم لطف اندوز نہیں ہوتے اپنی مجلس میں جب ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔
جب تک درمیان میں کوئی چٹکلے نہ لگا لیں، تو دو چار جھوٹ نہ بولیں، تو دو چار غیبتیں نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر تمہیں کہا جائے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، کھا لو گے، تم اس کو ناپسند کرو گے، تو ایسی یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ جھوٹ گھناؤنا جرم ہے، غیبت گھناؤنا جرم ہے۔ مردار کا گوشت کون کھاتا ہے؟ مردار کا گوشت کھانا کتنا جو ہے وہ گھناؤنا فعل ہے، اسی طرح یہ کام کرنے بھی گھناؤنا فعل ہے، یہ بھی جرم ہے، اور ان کو بھی گناہ کبیرہ کہا۔ تو عزیز دوستو، یہ میں بات کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ سب سے بنیادی کام اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، چاہے وہ ازدواجی زندگی، چاہے وہ فیملی لائف۔ ساس اپنی غلطی کو کبھی نہیں تسلیم کرے گی، اس لیے کہ وہ بڑا من ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ مجھ سے غلطی کیسے سرزد ہو سکتی ہے، کل کی بچی آ کے مجھے سمجھائے گی۔ اور جو ہے وہ بہو بیٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو پڑھی لکھی سمجھتی ہے اور اس کو جاہل سمجھتی ہے، اور وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں کہ میں نے کہاں کہاں جو ہے وہ نافرمانی کی ہے اور کہاں کہاں بات کو ماننا ہے، یا کوئی میں نے کوآپریٹ کیا ہے، یا میں گھر میں اگر آ گئی ہوں تو مجھے کتنا کوآپریٹ کرنا ہے، کس قدر میں نے فیملی کے ساتھ چلنا ہے، فیملی ممبر بن چکی ہوں اب میں، تو میں نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھانا ہے۔ نہیں یہ چیز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، جہاں پر مجرم آتے ہیں اور دل سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جرم جو ہے وہ آئینے لگانے سے ختم نہیں ہوتا، یا کیمرے لگانے سے جرائم ختم نہیں ہوتے۔ جرائم ختم ہوتے ہیں تربیت کرنے سے، جرائم ختم ہوتے ہیں قرآن کو جب پڑھتے ہیں، جب حدیث میں پڑھا، جب نبی کے فرمان سے محبت ہوگی کہ جھوٹ نہیں بولوں، تو میری زبان چل جائے کہ میں جھوٹ بولوں، کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور میں اپنے نبی کا امتی خود کو کہتا ہوں اور جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہوں، تو کیا ہے میری زندگی؟ میرے نبی نے جن باتوں سے منع کیا، اگر اس نبی سے محبت ہو گئی، ان کی باتوں سے اگر محبت ہو گئی، تو کیوں نہیں میں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں؟ بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں، لیکن ایک ڈٹرمنیشن ہے، ایک کانفیڈنس ہے۔ وہ کانفیڈنس جب کسی انسان کا اپنے اندر کریٹ ہوتا ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دو بالز ہیں ہمارے ذہن کے اندر جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، لیکن تیسری بال ایک ان کے درمیان میں جو کبھی آگے آنا چاہتی ہے، لیکن آگے سے دو بالز رکاوٹ بن گئی، وہ اس کو آگے نہیں آ رہی۔ ہم ہر روز یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ اگر صبح اٹھ کے نماز پڑھوں گا، لیکن نہیں پڑھ پاتے، لیٹ اٹھتے ہیں، قضا ہو جاتی ہے، اور بہت سارے معاملات۔ ہم ہر روز یہ سوچتے ہیں کہ موبائل کا نیگیٹو استعمال نہیں کروں گا، اس میں جو چیز ضرورت کی ہے صرف اس کو جو ہے لوں گا، باقی ادھر ادھر کی چیزیں فضولیات پر نہیں پڑھوں گا۔ لیکن ہر روز ہم توبہ کرتے ہیں، ہر روز ہم توبہ کو توڑتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سائنٹیفکلی انسان کے ذہن کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب ایک کام تسلسل کے ساتھ کیا جاتا ہے تو انسان کی طبیعت ذرا اس طرف زیادہ راغب ہو جاتی ہے، اور ایک کام جو کبھی کبھار کرتا ہے وہ کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فیصل سنی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نیکیاں کرتا ہے اور تسلسل کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، کبھی اس نے گناہ کا سوچا بھی نہیں، گناہ کے قریب بھی نہیں بڑھتا۔ اب اگر کبھی اس نے زندگی میں رشوت نہیں دی، چاہیے ایک جرم کو ہائی لائٹ کرتے، اب اگر ایک مرتبہ کہیں اس کا دل کیا کہ میں رشوت لے لوں، چلو کیا ہے، پیسے آ رہے ہیں، لے لو رشوت، لیکن وہ رشوت کو لینے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے بہت بڑا پہاڑ ہے اور ابھی میرے اوپر گر جائے گا،
اس لیے کہ اس کی عادت بن چکی ہے نیکیوں کی، اس کی طبیعت اس طرف راغب ہو چکی ہے، وہ جو اس کا کانفیڈنس لیول ہے، وہ اس کا کانفیڈنس لیول وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو چکا ہے۔ اب وہ بال پیچھے چھپ گئی، وہ بال پیچھے چھپ گئی ہے جو اس کو شیطانیت کی طرف مائل کرتی ہے، وہ زور لگاتی ہے کبھی کبھار آگے آنے کے لیے، لیکن آگے اس کے بلاک لگے ہوئے ہیں۔ وہ بلاک کیا ہے؟ وہ للہیت ہے، وہ خشوع و خضوع ہے، وہ عاجزی انکساری ہے، وہ خوف خدا ہے، وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، وہ عشق رسول ہے، وہ عشق خدا ہے جو ان کو قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ اور یہ خدائی وعدہ ہے، جب شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں بہکاؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے پیچھے سے، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا عباد اللہ المخلصین، جو میرے مخلص میرے ساتھ ہو جائیں گے تو ان کے قریب بھی نہیں بھٹک سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ بات ہے۔ تو جب تک انسان کے اندر کی حالت نہیں تبدیل ہوتی تب تک اس کا ظاہر باطن تبدیل نہیں ہوتا۔ ظاہر تبدیلی وہ کعبہ کے اندر ہی کیوں نہ چلا جائے، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جی میں کعبہ کے اندر ہوں اور میرے لیے جو ہے وہ باب کعبہ کھلا ہوا۔ بھائی دیکھیے کعبے کے اندر تو بت بھی تھے، کعبے کے اندر تو 360 بت رکھے ہوئے تھے کافروں نے، ان بتوں کی حالت کیوں نہیں بدلی؟ وہ جو برہمن تھے وہ اپنی حالت کیوں نہ تبدیل کر سکے، اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے صنم کیوں نہ خدا بن بیٹھے کعبے میں جا کے، وہ بت بت ہی رہے۔ اس لیے کعبہ کے اندر جانے سے، اوپر چڑھنے سے انسان کی حالت نہیں بدلے گی جب تک کہ وہ کعبے والے کی بات کو نہیں مانے گا۔ یہ دو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے، تو یہ نظام زندگی ہے، یہ آج ہمارا نظام حیات ہے جس کے پیچھے ہم جو ہے وہ دیوانہ وار بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ادھر ادھر کی ڈسکشن کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے what is right and what is wrong، اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے۔ آپ کسی کی کوئی بات نہیں کرتے، کسی اگر آپ ماضی کو جو ہے وہ دوہرا لیں تو ماضی میں بھی انسانوں پر ظلم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کامیابی کا دار و مدار وہ صرف اور صرف اسلام میں ہے اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے میں ہے، اور اس ایک بات پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثالیں، آپ کی زندگی بڑی بڑی ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی حیات پاک، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیجیے، خلیفہ ہارون الرشید کی زندگی کا مطالعہ کر لیجیے، تو یہ ہزارہا مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ تو دوستو، دوسروں کو عزت دینا سیکھیں، دوسروں کی رسپیکٹ کریں، کسی کی مال، کسی کی جان، کسی کی عزت اس کو پامال نہ کریں۔ نبی نے کیا فرمایا تھا خطبہ حجت الوداع کے موقع پر؟ آپ نے فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، یوم عرفہ کا دن، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ گھر اللہ کا حرمت والا ہے، عزت والا ہے، کعبۃ اللہ، اسی طرح لوگوں تمہاری مال، تمہارا جان، تمہارے جو ہے وہ اولاد، عزت و آبرو، یہ دوسروں کے لیے حرمت والی ہے۔ کسی کی عزت پر حرف نہ اٹھائیں، کسی کا عیب دیکھیں تو اس کو چھپائیں، کسی کی عزت کو تار تار نہ کریں، کسی کے جو ہے وہ اپنا کسی کے مال پر جو ہے وہ ناجائز طور پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ہی اس پر نظر رکھیں۔ یہ نظر رکھیں کہ جو جس مالک نے اس کو یہ مال عطا فرمایا ہے وہ مجھے اس سے 1000 گنا زیادہ دینے پر قادر ہے، کبھی اس بات پر نظر رکھیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، عزت دوسروں کو وہ دیتا ہے جس کے اپنے پاس عزت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی عزت نہیں دوسروں کو دے سکتا۔ جو خود عزت سے آری ہے، اس کے پاس عزت کی خیرات نہیں، اس کے پاس تکبر ہے، غرور ہے، جو خدا کو ناپسند ہے، وہ دوسروں کو کیا عزت دے گا؟ عزت دینا سیکھنا ہے تو سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں پھر جائیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں، آپ کے پیچھے تکیہ پڑا ہوا تھا، ایک لگا کر بیٹھے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ کہاں بکتے بکائے غلامی میں آئے اور جو ہے کتنی جگہوں پر غلام رہ کر آئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایک غریب میرے پاس آیا ہے،
انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام میرے پاس ہے، حضور کا غلام ہے تو میرے سر کا تاج ہے، حضور کا امتی ہے تو میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کیا سیدنا عمر فاروق کہ وقت کے بڑے بڑے سفیر بھی جن کے سامنے ان کی جو ہے وہ آ کر تھر تھر کانپتے تھے، تو آپ نے اپنا تکیہ مبارک اٹھایا اور آ کر ان کے پیچھے رکھا کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے، عزت دی۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان یاد ہے کہ جو کسی کو تکیہ دے کر بھی عزت دے، اتنی سی عزت کہ کوئی کسی کو تکیہ دے کر بھی عزت دے، اللہ اس پر بھی جنت کو واجب کر دے۔ یہ تین چیزیں آپ یاد رکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان کو رد نہ کیا جائے۔ ایک جب آپ کو کوئی عزت دیتا ہے تو عزت لے لیں، اور آپ جب آپ کو کوئی تکیہ دیتا ہے تو آپ اس کو لے لیں، رد نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو دودھ پیش کرتا ہے تو اس میں خدا کا نور ہوتا ہے، اس کو بھی رد نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میں نہیں دودھ پیتا، اس کو بھی آپ قبول فرمائیں۔ اس طرح اگر کوئی آپ کو ذوق و شوق کے ساتھ دعوت دیتا ہے اور اس دعوت میں خرافات نہ ہوں، بے حیائی نہ ہو، تو آپ اس کی دعوت کو بھی دل و جان سے قبول کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔